دعا جو ہے اپنی دعائیں وہ رب کی بارگاہ میں، جو بھی تمہیں مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تم زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کے بدلے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے، اس کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک اس کا لازمی اجر عطا فرمائے گا، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا نہ کروں، تو جو بھی بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جیسے وہ انسان مانگتا ہے فوراً اس کو ویسا عطا کر دیتا ہے، کئی دفعہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ پاک اس کے بدلے کچھ اور اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو آخرت کے لیے جمع فرما لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وہ اس طرح اس کی دعا پوری نہیں ہوتی، اس کو لگ رہا ہوتا ہے میں نے جو مانگا ہے مجھے نہیں ملا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اور بہت سی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور آخرت میں جو دعائیں جمع ہو جائیں گی، جب اس کا اجر انسان کو دیا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت انسان یہ حسرت کرے گا کہ یا اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا کہ تو اتنا مجھے اس کا اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو جو بھی آپ رب کی بارگاہ میں یہ یقین رکھیں گے، جو آپ رب سے مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ بندہ مجھ سے مانگے اور اس کو عطا نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ لازمی اس بندے کو عطا کرتا ہے، لیکن انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے جو مانگا ہے میری اللہ نے دعا قبول نہیں کی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو ہم خوب رب سے دعا کیا کریں گے، رب سے خوب دعائیں کیا کریں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں تم رب کی بارگاہ میں خوب دعائیں کیا کرو، یہاں تک کہ تمہارا جوتے کا تسبیح بھی ٹوٹ جائے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرو، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی جو بھی آپ کو حاجت ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کریں۔ ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرے جو تو مانگ رہا ہے، تو فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کر، جب تو کسی دوسرے کے لیے دعا کرے گا، دل سے دعا کرے گا، تو اللہ پاک تجھے بھی وہ چیز عطا کر دے گا۔ اکثر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ اکثر یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، دوسرے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے۔ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب آپ کو عطا کر دے جو آپ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ دل کی یہ کیفیت بنائیں کہ اپنے دل سے حسد، بغض، کینے کو دور کریں، نفرتوں کو دور کریں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے دعا کریں۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دعا کرو اس شخص کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کہ میرا دشمن ہے، یعنی وہ بہترین دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دعا بہت ہی محبوب ہے کہ جب آپ اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا مخالف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میری مخالفت کرتا ہے، یہ میرے سے دشمنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس بندے کی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی اس کے لیے جب دعا کرتا ہے، اور پھر ایسا بھائی جو آپ سے بولتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سے دشمنی بھی رکھتا ہے، آپ سے کینہ بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لگتا ہے یار میرے سے کینہ رکھتا ہے، میرے سے بغض رکھتا ہے، تو جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا اور خوش بھی ہوگا، وہ چیز آپ کو عطا کر دے گا۔ اب ہمیں سمجھ آتی ہے، حدیث پاک پڑھتے ہیں کہ حضور خواجہ سرکار یہ کیوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ سب کو فیض عطا فرما، جو میری مخالفت کرتا ہے تو اس کو زیادہ فیض عطا فرما، یعنی اس کو بھی تو فیض عطا فرما، اس کو بھی عطا کر، اس کو بھی تو ہدایت عطا فرما۔ اور حضور میاں صاحب چادری سرکار یہ فرمایا کرتے، دیکھو جی مخالف کے لیے دعا کرنا کمال ہے، اور وہ دعا قبول ہوتی ہے فوری۔ مثال ہے آپ کوئی بے اولاد ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، دل سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو تو اولاد عطا فرما دے، جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرما دے گا۔ ہے یہ مشکل کام، لیکن جو کر لیتا ہے اس کی بات بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہیں بتاؤں کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے اپنے رشتہ دار کو مال دینا، اس پہ خرچ کرنا جو تمہارا مخالف ہے، مستحق بھی ہے، غریب بھی ہے، وہ حقدار بھی ہے، ٹھیک ہے، غریب ہے، تو تم جب اس کی مدد کرو گے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور بہترین صدقہ اللہ کی نگاہ میں یہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، مستہ نام تھا ان کا، تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ان پہ خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ہر موقع پر ہر جگہ، یعنی خیال رکھنا ہر لحاظ سے، غریب تھے تو ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ تو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تو وہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ یہ تو بیٹیوں والے جانتے ہیں نا کہ جب کسی کی بیٹی پہ تہمت لگتی ہے، تہمت لگانے والوں کے متعلق انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی کتنا انسان کو وہ شخص برا لگتا ہے جب وہ کسی کی بیٹی پہ تہمت لگائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا دل دکھا کہ دیکھو یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، میں نے اس کی ساری زندگی اس کی میں نے مدد کی، اس کا خیال بھی رکھا،
ہر جگہ اس کی مدد بھی کی، ٹھیک ہے نا. تو دیکھو اس نے یہ کیا کام کیا، اور یہ سوچ لیا کہ بس اب میں نے نہ اس پہ خرچ کرنا، نہ میں نے اسے ملنا جلنا ہے، بس کہ اس کے ساتھ میرا بس ختم ہو گیا، بس اب آج کے بعد نہ میں نے اس پہ خرچ کرنا ہے، نہ اسے میں نے ملنا ہے، بس کہ اس نے میری بیٹی پہ تہمت لگا دی. اب یہ سوچتے سوچتے ظاہر ہے وہ فوراً بندے کے دل میں یہ بات آتی تو ہے، کیفیت بنتی تو ہے جب کوئی کسی کی بیٹی پہ تہمت لگائے. اب دل میں یہ بات آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت نا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے، کچھ آیات لے کر آئے. مفہوم یہ تھا، مفہوماً بیان کر رہا ہوں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو اپنے ہاتھ کو مت روکو، اگر تم اپنے لیے کرتے ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لو. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ گئے اور توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، جو میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اس اپنے خالہ زاد بھائی کو پہلے سے بھی دگنا دینا شروع کر دیا. انسان کی ایک انا ہوتی ہے، انا جو ہے نا انسان کی، یہ انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتی، اللہ کی رضا کی طرف نہیں آنے دیتی. اور سب سے زیادہ انسان جو ہوتا ہے نا اپنی انا کی وجہ سے مار کھاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے. اور جو انسان اپنی انا کے پیچھے چلتا ہے وہ ذل و خوار ہوتا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی اور دنیا والوں کی نگاہ میں بھی. اس کے لیے آسان ہوگا جو بندہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہوگا، جو انسان جو خالص اللہ رسول کی رضا کا متلاشی ہوگا، یہ چاہتا ہوگا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس، تو پھر اس کے لیے اپنی انا کو بھی قربان کر دے گا، اپنے دل کو پیچھے رکھ دے گا، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دے گا. وہ کہے گا اچھا میرے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ دشمن پہ خرچ کرنا، دشمن کے لیے دعا کرنا، یہ میرے اللہ کو پسند ہے. تو فوراً جو ہوگا جو اللہ رسول کا طالب حقیقی سچا جو طالب ہوگا، جو خالص ہوگا، وہ پھر اللہ رسول کی مانے گا، پھر وہ اپنے مخالف کے لیے بھی دعا کرے گا. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اولیاء کرام سنت پہ چلتے ہیں نا، اللہ رسول کے حکم پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلتے ہیں، جو عاشق رسول ہوتے ہیں، جو اللہ رسول قرب پانے والے ہوتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ بھی اپنے مخالفوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے.